وہ کیا چیز ہے؟ جنت ہے، اس کی رغبت پیدا کرو۔ ایک نوجوان نے شاندار گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو۔ لوگ آتے گئے، تعریف کرتے چلے گئے، کیا خوب گھر ہے، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے۔ ایک بوڑھا، سر کے بعد سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں لاٹھی، سیدھا اس نوجوان کی خدمت میں آیا، اس کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا گھر تو بہت ہی بڑھیا ہے، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں بھی ہیں۔ اب رگوں میں خون ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، جیب میں پیسہ ہو، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، بوڑھی ماں کی بات بیٹی کو اچھی نہیں لگتی۔ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آ گئی؟ بڑی میاں تحمل سے فرمانے لگے بیٹے تیرے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں 2 خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں کہا بتائیے کون سی خامیاں ہیں؟ بڑی میاں کہنے لگے بیٹے 2 خامیاں یہ ہیں، نہ یہ مکان پائیدار ہے، نہ اس کا مکین پائیدار ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ کا ہے، نہ یہ گھر والا ہمیشہ کا ہے۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، خوش قسمت تھا وہ نوجوان، سینے میں ابھی تک دل تھا، پتھر نہیں ہوا تھا۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، سینے میں اب تک دل تھا، پتھر نہیں تھا۔ اب تو یہ پتھر ہوتا ہے نا، پیاروں کو کندھوں پہ رکھتا ہے، جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں رکھ کے آتا ہے، مجال ہے یہ اثر لے کہ اس قبر کے من و من مٹی کے نیچے کل میں نے بھی آنا ہے۔ یہ سینے کا دل کہاں ہے؟ لقمہ حرام سے، اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا، پگھلتا ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں لیتا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ایک آیت سنی، ڈاکہ مارنے نکلے تھے، حد فضیل ڈاکہ مارنے نکلے تھے، کندھا دیوار پھلانی، اندر سحری کے وقت ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی، کیا ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، پس جائیں؟ فوراً فضل فرمانے لگے ایسی دل پہ اثر کیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، بلا یا ربنا بلا یا ربنا، ایسی توبہ کی کہ ولیوں کے سرتاج بن گئے۔ ایک آیت نے زندگی بدل دی۔ دل تھا نا، غلطی ہو رہی تھی، گناہ ہو رہا تھا، لیکن کم سے کم سینے کا دل تو تھا، اب تو پتھر ہو گیا ہے۔ لقمہ حرام نے، ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا، پتھر بنا دیا۔ وہ نوجوان اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ پتھر نہیں ہوا تھا بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے بڑی میاں غلطی ہو گئی، کوئی ایسا گھر بتائیے، مدد کیجئے نا، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار، گھر والا بھی پائیدار۔ بڑی میاں نے کہا اس کے نقشے بھی بیٹے میرے پاس ہیں، جہاں گھر بھی پائیدار ہے، گھر والا بھی پائیدار ہے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ بیٹے یہ ہے وہ زندگی جہاں کا حسن پائیدار، شباب پائیدار، جوانی پائیدار، نعمتیں پائیدار، چہرے کی چمک پائیدار، آنکھوں کی خوبصورتی پائیدار، بالوں کی چمک پائیدار، ہڈیوں کا گودا پائیدار، رگوں کا خون پائیدار، سب سے بڑھ کر زندگی پائیدار۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتۃ الاولى، جہاں زندگی، موت کو بھی موت آ جانی ہے، زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو پیارے نبی فرمانے لگے 5ویں بات یہ ہے، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں رغبت دکھاؤ نا بھائی، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا اس کی رغبت دکھاؤ نا۔ کوئی عقل مندی ہے، میں گلشن میں رہتا ہوں کرائے پہ، ڈیفنس میں میری اپنی کوٹھی بن رہی ہو، اور کرایہ دار کسی وقت بھی مجھے فارغ کر سکتا ہے، بتائیے نا نیا قالین کہاں لگاؤں گا، جہاں بن رہا ہے یا اس گھر میں؟ نیا فرنیچر کہاں لے کے آؤں گا، نیا اے سی کہاں لگاؤں گا، نیا کلر کہاں کروں گا؟ جہاں مالک مکان کسی وقت بھی نکال سکتا ہے یا جہاں میرا اپنا گھر بن رہا ہے؟ گلشن میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، ڈیفنس میں 4000 گز پہ کوٹھی بن رہی ہے، تیاری پہ ہے، نیا اے سی کہاں لگے گا، نیا فرنیچر کہاں آئے گا،
نئی چیزیں کہاں آئیں گی؟ اپنے گھر پہ نا. ارے میرے عزیزو، دنیا تو مالک دنیا نے ہمیں یہاں ٹرسٹی بنا کے رکھا ہے، کسی وقت بھی یہاں سے شفٹنگ ہونی ہے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے شفٹنگ نہیں ہونی. لیکن سب یہیں لگے، اور جو جتنا زیادہ لگا کہتا بڑا ہوشیار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو جتنا اس میں مشغول ہے، کیا سمجھدار آدمی ہے، کیا اس کی قسمت جاگی ہے، کتنا تیز ہے یار، یہ کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے، کتنا ہی ہوشیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہوشیار کون ہوتے ہیں اور عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور دور اندیش کون ہوتے ہیں؟ من ایکس الناس واحزم الناس. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. عقل مند اور دور اندیش وہ ہیں دنیا میں ضرور رہتے ہیں لیکن اس کیریئر کو شوق رکھتے ہیں، اس کی رغبت رکھتے ہیں، اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اندر واقعی ایمانی خوبیاں ہیں اور واقعی تمہارے اندر کمال کی صفات ہیں، لیکن یہ پانچویں چیز بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی رغبت پیدا کرو، اس کی شوق پیدا کرو. من احب لقاء اللہ احب لقاہ، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو میرے عزیزو یہ زندگی ہے سب میں، لیکن بہت دور نکل گئے نا، بہت دور نکل گئے. ہم بھی نکل گئے، ہمارے بچے اس سے زیادہ دور نکل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری بچیاں اس سے زیادہ دور ہو گئی.